تو یہ ایگزسٹ تو کرتی ہے, اس کو کیسے ڈینائی کیا جا سکتا ہے؟ اہلاً وسہلاً حضرت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ آئے باہر آئے. چھوڑ دیجیے, میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ مجھے کلیئر کٹ الفاظ میں یہ بتائیں خدا موجود ہے یا نہیں, اور جو بھی پوزیشن لیں اس کی یہ دلیل ہے. کوئی یہ بتائے کہ آپ پنکھا ہیں, میں بتا رہا ہوں آپ کو, کوئی یہ بتائے کہ آپ پنکھا ہیں, تو آپ اپنے آپ کو پنکھا سمجھنے لگیں گے. لیکن میں یہ ڈفرینشیٹ نہیں کروں گا پنکھے میں اور اپنے آپ میں. یعنی پنکھا سمجھیں گے آپ اپنے آپ کو؟ کوئی بھی آپ کو کہے گا آپ پنکھا ہے, فوراً پنکھا بن جائیں گے. ان اے سینس آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ڈونٹ ڈفرینشیٹ, مطلب کہ دو تین چیزوں میں ڈفرینشیٹ اس طرح سے نہیں کرتا جس طرح لوگ بتاتے ہیں مجھے. میں صرف ایک وہی آؤٹ پٹ ہوں جو مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ ہاں, تو لوگوں اگر آپ کو کچھ لوگ مثلاً آپ کے پیرنٹس یہ کہیں کہ بیٹا تم تو پنکھا ہو, تو آپ فوراً یہ کہیں گے کہ جی آج سے میں پنکھا, اب میں ہوا دوں گا. میں کانشیسلی اس کو انٹرنلائز کر کے اس کو سچ سمجھ کے مجھے کہا ہے, یا کوئی آٹومیٹک الگوریدم چل رہا ہے جس نے یہ آنسر دیا ہے؟ یہ آٹومیٹیکلی نکل رہا ہے میرے منہ سے. اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم روبوٹ سے ڈیبیٹ کریں تو کیا یہ مناسب ہوگا, اور آپ ہم سے یہ مطالبہ کریں کہ ہم روبوٹ کو کے سامنے اپنے آرگیومنٹس رکھیں, وہ روبوٹ جو ہمارے آرگیومنٹس کو انٹرنلائز نہ کر سکے؟ تو میں ساتھ ہمارے ملک صاحب سے میں بات کرنا چاہوں گا. ملک صاحب, اگر یہ وہی ملک صاحب ہیں تو لاسٹ ٹائم ان سے بات ہوئی تھی, بڑا اچھا لگا تھا. لیٹ می ٹیک ہم آن بورڈ اینڈ سی کہ یہ وہی ملک صاحب ہیں. جی السلام علیکم ملک صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام کیسر بھائی. آپ وہی ملک صاحب ہیں, پہلے یہ بتائیے گا. جی وہی ہوں. اچھا, کہاں پہ پہنچی پھر آپ کی سفر؟ آپ نے دونوں نے کنفرم کر دیا وہی ہیں, انہوں نے بھی کہا وہی ہیں, تو یہ کون سے ہیں؟ جی بس یہ غائبانہ تعلق ہے, آپ سمجھیں. اچھا صحیح, ماشاء اللہ. کہاں کھڑے ہیں آج کل ملک صاحب آپ؟ ابھی تک تو وہیں کھڑے ہیں جہاں پہ تھے. کیا خدمت کریں آپ کی, بتائیے پھر. خدمت آج میں آپ سے مطلب چلیں ایک ٹاپک پہ بات کر لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ایتھیزم از این انسلٹ. جی جی, بڑی سردی لگ رہی ہے, ماحول میں کچھ گرما گرمی پیدا ہو. گو آن. جی جی ٹھیک ہے. نہیں, میں آپ کہتے ہیں کہ ایتھیزم از این انسلٹ ٹو ہیومن انٹلیکٹ. تو میرا کوشچن جو لاسٹ ٹائم بھی تھا, لاسٹ ٹائم ہماری آپ کو پتہ ہے بات اس طرح سے ہو نہیں سکی تھی, تو میرا کوشچن جو لاسٹ ٹائم بھی تھا کہ یہ سارے ازمز جو ہیں, ایتھیزم ہو یا فلسفی میں جتنے سارے ازمز بیان کیے جاتے ہیں, اب میں سب کا نام لینا نہیں چاہتا, تو وہ سارے ازمز جو ہیں وہ بیسیکلی آپ کے خیال میں ایگزسٹ کرتے ہیں in our daily lives, or we can we touch that isms, or they are just mental notions? well, اگر ایگزسٹینشلزم ایگزسٹ کرتا ہے تو پھر باقی ساری چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, اور ایگزسٹینشلزم جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے, therefore everything else exists. So you subscribe to existentialism? No, I don't subscribe to it. I know murder happens, but it doesn't mean that I like murder, اور میں سبسکرائب کرتا ہوں اس آئیڈیا سے. It's there, like it. میں ٹھیک نہیں سمجھتا اسے. ٹھیک ہے. اچھا, تو واپس آتے ہیں اسی بحث پہ جو لاسٹ ٹائم ہم نے کی تھی. میں لاسٹ ٹائم آپ سے کہہ رہا تھا کہ گاڈ جو ورڈ ہے, it is used for, you see, permanent happiness and Sure, جی کہیے. جی جی, میں کمپلیٹ کر لوں. اور دوسری سائڈ پہ ہیل فائر جو ہے, that is used for permanent fear. ٹھیک ہے. تو میں یہ کوشچن کرتا ہوں کہ what evidence you have to prove that humans جو ہیں انہوں نے, کیونکہ ہیومن نیچر جو ہے وہ exactly the same ہے everywhere in the world. جدھر مرضی آپ, آج کل تو بڑا ایزی ہے پتہ لگانا کہ ہیومن نیچر سے میری مراد ہے کہ ٹینڈنسیز کیا پائی جاتی ہیں ہیومنز میں. سو بیسیکلی ہیپینس وداؤٹ اے مومنٹ آف انہیپینس. تو گاڈ جو ہے وہ اس کا ریزلٹ نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ چونکہ سٹوری ٹیلنگ بہت عام رہی ہے گریکس سے لے کے آگے عربس میں, اور جو بھی یہ انفلوئنس ہوئے ہیں, جو کہ ایرسٹوٹل نے بھی اپنے. جی جی
माफ़ी चाहूँगा मलिक साहब, आपकी बात चूँकि अब दूसरी तरफ जा रही है इसलिए मैं इंटरवीन कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि हम जो आपने टॉपिक खोला है हम उस पे रहें। यू सी जी जी देयर इज़ अ टिपिकल प्रॉब्लम कि हम किसी भी शख्सियत के फीचर को अगर नापसंद करें तो वो उसके वजूद या उसके अदम वजूद की दलील नहीं हुआ करती। तो से फॉर एग्जांपल आपका अल्लाह ताला का ये काम बिल्कुल आपको अच्छा नहीं लगता कि वो इंसानों को दोज़ख में जलाएगा, लेकिन ये खुदा के ना होने की दलील नहीं हो सकती। मैं किसी आम आदमी के बारे में आप ये कह सकते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता बुश के जिस तरह से उसने इराक को तबाह किया, मुझे नहीं अच्छा लगता ओबामा, मुझे नहीं अच्छा लगता ट्रम्प और ये बाकी लोग हैं जिस तरह से इन्होंने हज़ारों लाखों ज़िंदगियाँ इन्होंने तबाह बर्बाद की। वेल दैट इज़ नॉट टू से कि ये एग्ज़िस्ट ही नहीं करते। मुझे नहीं अच्छी लगती इनकी बातें। दैट इटसेल्फ कैन नॉट बी द एविडेंस ऑफ दे लेकिन डोंट एग्जिस्ट। तो एथियस्ट का दे जो एग्जिस्ट। खुदा पे बात जी करते जी हैं, एक मलिक साहब, जब हम एथियस्ट की बात करते हैं देन क्वेश्चन कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम कि चूंकि मुझे इस चीज से इख्तलाफ है देयरफॉर खुदा वजूद नहीं रखता। ये कोई फिलोसॉफिकल आर्गूमेंट नहीं है, ये जाती राय है। वजूद खुदा के लिए आपको आर्गूमेंट या उसके अदम वजूद के लिए कहना कि खुदा वजूद नहीं रखता, उसके लिए आपको एक फिलोसॉफिकल आर्गूमेंट चाहिए, वहां से आप काम स्टार्ट करें। सर, फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट्स तो मेरे से पहले कांट हो, डेकार्ट हो, इन सब ने दे चुके हैं, ऑन्टोलॉजिकल, टेलियोलॉजिकल और ये सब कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट्स। क्या ये लॉजिकल हैं आर्गुमेंट्स आपके ख्याल में? एक भी आर्गुमेंट इसमें से लॉजिकल नहीं है। प्राइम नहीं मूवर का जंप कर आर्गुमेंट हो एरिस्टोटल का। मलिक साहब, आपने जो आर्गुमेंट पेश किया है उससे आप निकल ना जाएं तो मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। कैसर भाई जो है थोड़ा सा अवे हैं तो मैं बात उस पर रख लेता हूँ। अच्छा, आपका जी जी आर्गुमेंट जो है बेसिकली एक लंबे अरसे से, जब से न्यूरो जो केमिकल जो स्टडी है, ब्रेन स्टडी है, कॉग्निटिव बिहेवियरल जो स्टडीज हैं, उसके बाद से ये शोशा बड़ा आम हुआ। गो के पहले भी है एंशियंट टाइम से, कि इंसान के जी तखय्युल ने, इंसान की सोच ने कुछ ऐसे चीजों को जन्म दिया जो हकीकत में नहीं है। जैसे खुशी और गम जो है, या तकलीफ और दुख है, या लालच है, ये चीजें जो हैं ऐसे चंद जज्बात को या ऐसे चंद नजरियात को जन्म देती हैं जो हकीकत में नहीं है। तो मजहब भी उसी कैटेगरी से आता है। ये युवल नोआ हरारी ने भी होमो सैपियंस के अंदर लिखा, और एक किताब है जिन्होंने न्यूरो साइंसेस के ऊपर काफी बात की, और उन्होंने कहा कैसे ये आइडियाज जो हैं ह्यूमन सोसाइटीज में और उनके ट्राइब्स में ये चीजें मानी जाती रहीं। मगर यहाँ पर एक मसला है। जी वो बेस आर्ग्यूमेंट ये है कि क्या ये जज्बात, खुश के, गम होने के, दुख के, खौफ के और लालच के, हसद के, ये जो जज्बात हैं, क्या ये हकीकत को जन्म देते हैं या नहीं? ये है असल मसला। यानी ये कहा जाने लगा कि ये जज्बात खुदा को जन्म देते हैं। तो गोया खुदा इंसान ने घड़ लिया इन जज्बात की तस्कीन के लिए, यानी इन इमोशंस की सेटिस्फेक्शन के लिए या जस्टिफिकेशन के लिए इन इन चीजों को घड़ा। मगर मसला ये है कि जब हम इन जज्बात को आम एग्जिस्टिंग वर्ल्ड जो है, एक्सटर्नल हमारे, उनके ऊपर देखते हैं तो वो जज्बात काम करते हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी अपने बाद लेगेसी के लैग करने से डरता है। मिसाल पर वो ये डरता है कि मेरी आगे लिनेज खत्म हो जाएगी, या मिसाल के तौर पे वो तन्हाई में डरता है, या वो ये डरता है कि मैं बूढ़ा होकर अपने बाथरूम में गिरूंगा तो मुझे संभालने के लिए मेरे बच्चे होने चाहिए, या मैं कहीं एक्सीडेंट में पड़ा हूं तो मेरे पास कॉल करने के लिए किसी भाई का, किसी दोस्त का नंबर होना चाहिए। वो तन्हाई, आइसोलेशन से डरता है। ये चीजें दुनिया में जज्बात उसको सर्वाइवल के लिए हकीकत हैं। मेरा एक बहुत बड़ा ये समझें कि जब मैं खुद एथिज्म के बॉर्डर पे था तो एक चीज ये आती थी कि आमतौर पर ये जज्बात जो हैं वो इंसान को ये ट्रिगर करवाते हैं कि यार क्या मैं सोच रहा हूं या वाकई वो है भी, या क्या मैं खौफ की वजह से उसको मानता हूं या मोहब्बत की वजह से मानता हूं। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि क्या ये जज्बात मेरे साथ इसीलिए तो नहीं रखे गए ताकि ये मुझे कमजोर करके ये बता सकें कि उसकी जरूरत है, तभी तो वो है। ये भी तो एक पॉसिबल अल्टरनेट है हमारे सामने। कितनी खतरनाक बात है कि जो चीज उसकी तरफ इशारा कर रही है वही चीज मशकूक कर दी जाए। मिसाल के तौर पर इंसान को कमजोर, कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है खुलिकल इंसानु ज़ईफ़ा, इंसान को कमजोर बनाया गया है। क्यों बनाया गया कमजोर? क्यों खौफ है उसके अंदर, क्यों लालच है उसके अंदर, क्यों हसद है? क्योंकि ये चीजें उसकी इस दुनिया में सर्वाइवल के लिए वजह तो बनती हैं, मगर इसके साथ साथ एक ऐसी पावर का तकाजा भी करती हैं कि जो उसको कंट्रोल करे, जो इंचार्ज करे, वो सरेंडर करे। उसमें सबमिसिव मेंटालिटी, साइकोलॉजी होना भी उसके वजूद की दलील है।
یہ بڑا دکھ کی بات. تو میں یہ چیز کہتا ہوں, مثال کے طور پر مجھ سے ایک ملحد کی بات ہوئی, کینیڈا سے تھے, تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ دعا مانگتے ہیں, دعائیں قبول تو ہوتی کوئی نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا صرف ایک سائیکولوجیکل کام ڈاؤن ہے آپ کے برین کے اندر, کہ آپ دعا مانگ کے ریلیکس ہو جاتے ہیں, تو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی قبول نہیں ہونی ہے, یا خوشی, آپ مثال کے طور پہ آپ محنت کرتے ہیں اور اس کے بعد دعا مانگتے ہیں تو آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک سائیکولوجیکل کام ڈاؤن ہے آپ کے اندر, کہ جو تناؤ ہے آپ کے دماغ کے اندر کہ بھائی ٹھیک ہے آپ دعا مانگ لی, کوئی نہ کوئی ہوگا وہ قبول کر لے گا, تو آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں. میں نے اس کو یہ بات کہی, میں نے کہا کیا تم یہ مانتے ہو کہ انسان صرف مادے کا وجود ہے, یعنی مٹیریلی ایگزسٹ کرتا ہے؟ کیا اس کے اندر اسپرچل کانشیسنس جو فزیکل نہیں ہے؟ کیا سائنس نہیں مانتی اس کو؟ مانتی ہے. آپ کی سائیکالوجی مانتی ہے اس چیز کو. آج تک یہ ایک مسٹری بنا ہوا ہے کہ کانشیسنس کیسے آپریٹ کرتا ہے. جب وہ ایک وجود رکھتا ہے مادے سے بڑھ کر, آپ کے یہ گوشت پوست سے بڑھ کر, تو پھر اس کی ڈیزائر بھی تو ہوگی, اس کی ڈیمانڈ بھی تو ہوگی. وہی جذبات اس کی ڈیمانڈ ہیں, جن کو آپ مختلف سائیکولوجیکل اپنے اندر کمپلیکسز کہتے ہیں یا انسٹنکٹس کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی آپ کا پوائنٹ ہو گیا. جی جی میں بیسیکلی میرا کوشچن جو میری کافی سالوں سے میرے ساتھ چل رہا ہے وہ بیسیکلی یہی ہے جو آپ نے بھی بات کی کہ از دیئر اینی کانشیسنس دیئر, جس کی بیس پہ سائیکالوجی کھڑی ہے. تو اس کے لیے میرا جو پوائنٹ ہے بیسیکلی میں یہ کہتا ہوں کہ فورگیٹ اباؤٹ ہائر کانشیسنس, پیور کانشیسنس اور یہ چیزیں. میں کہتا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں خوشی یا غم, تو وہ بیسیکلی سینسول پرسیپشنز ہیں, ایک سینسول ایکٹیویٹی ہے جو آپ نے پرسیو کی ہے, اور وہ بھی پرسیو آپ نے وداؤٹ دا مطلب پرسیپشن جو ہے وہ وداؤٹ دا پرسیور نہیں ہو سکتی, ان اے سینس کہ جیسے ایک سٹیمولس ہے, کوئی سٹیمولس آپ کو ہٹ کیا ہے اور آپ نے اس پہ رسپونڈ کیا ہے, جو بایولوجی کا ایک سمپل وہ ایگزسٹ کرتے ہیں نا, ایگزسٹ کرتے ہیں نا وہ, لیکن on a sensual level, not on a spiritual level. Sensual level is itself an existence. Sensual level پہ ہونا بھی ایگزسٹنس ہے. مثال کے طور پر کیا میں خوشی کے موقع پر خوش نہیں ہوتا؟ نارمل کیا ہوتا ہے سائیکالوجی کے اندر, ایک ہیومن کو نارمل کیوں ڈکلیئر کیا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ خوشی کی بات پہ خوش ہوتا ہے اور بری بات پہ دکھی ہوتا ہے. اور ایک انسان اگر یہ ایکسپریس کرنا بند کر دے تو کہتے ہیں اس کو مسئلہ ہے, ڈس آرڈرز ہے, اس کی تھراپی کروانی چاہیے. دیٹ مینس کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیومن یہ مان گئے ہیں کہ سرٹن قسم کے ایکسپریشنز اگر آپ نہیں دیں گے دیٹ مینس یو آر ناٹ نارمل. تو یہ ایگزسٹ تو کرتی ہے, اس کو کیسے ڈینائی کیا جا سکتا ہے؟ اہلاً وسہلاً حضرت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ آئے باہر آئے. بارک اللہ فیکم. خیریت سے ہیں آپ حضرات؟ جی 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 اللہ کا ٹھیک ٹھاک. جی ہمارے لیے اللہ کا ملک صاحب کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اچھا اچھا ماشاء اللہ. حضرت جو جذبات خدا کے وجود کی میں سمجھتا ہوں قطعی دلائل میں سے ہیں, نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے, وہ بعض اوقات تشکیک کے لیے ملحدین اب چلے گئے. ادھر گئے ملک صاحب. یہ ان چند آرگیومنٹس میں سے ہے جو آپ سمجھیں کہ خدا کے وجود کے لیے مجھے بہت پسند ہیں. جی حضرت آپ نے بات سنی ہوگی تو میں چاہتا ہوں اس پر آپ کے کمنٹ ضرور. میں مختصر ہی سن پایا تھا, میں پوری نہیں سن پایا تھا. آپ آئی ڈونٹ نو کہ کیا بات چل رہی تھی. میں نے قیصر بھائی کو میں کہا کہ لنک دے دیں, تو وہ لنک مجھے مل گیا, میں فوراً آ گیا. میں مشکل سے 1 منٹ میں نے سنی تھی, تو میں ربط نہیں جوڑ پاؤں گا. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ کے لیے جو انہوں نے رکھا, اور میں چاہتا ہوں اس پر آپ کا ٹیک آ جائے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان چونکہ خوشی, غمی, خوف اور حسد, لالچ ان جذبات سے بھرا ہوا ہے, تو ہو سکتا ہے انہی جذبات نے خدا کے تصور کو کہیں ماضی میں تخلیق کیا ہو اور انسان اس کو پختہ کرتا چلا گیا ہو. کہ مثال کے طور پر اس کو ڈر ہے تو وہ مدد مانگنا چاہتا ہے کسی سے, اگر اس کو لالچ ہے تو وہ کسی سے مدد مانگنا ہے, خوش ہے تو وہ اس طرف توجہ کرتا ہے. تو یہ اس کا کوئی تخیل ہے, جیسے بچے کی سٹوری ٹیلنگ وہ کہہ رہے تھے, جیسے بچے کو بتایا جاتا ہے سو جاؤ, یہ آ جائے گا, وہ آ جائے گا, یہ چیزیں. ہاں تو یہ جو ان کے دلائل ہیں اس کے لیے یہ ضروری ہے ایک دوسرا مفروضہ درست سمجھنا, اور وہ مفروضہ یہ ہے کہ ابتدائی جب سے تاریخ کا آغاز ہوا, جب سے ہم انسان کو جانتے ہیں, اس وقت سے دونوں نظریات, خدا کا وجود اور خدا کا عدم وجود, یہ دونوں ایک ہی لیول اور ایک ہی سطح پر باقی چلتے چلے آئے ہوں آج تک.
لیکن جب ہم الحاد کی اور انکار خدا کی تاریخ دیکھتے ہیں تو 2300 سال پہلے پیچھے نہیں جا سکتے. 2300 سال ہمارا آخری ہے, اس سے پیچھے ہم کبھی نہیں جا پائیں گے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ آپ جب انسان کی تاریخ پر بات کرتے ہیں تو 10,000 سال تک جاتے ہیں, اور جہاں تک بھی جاتے ہیں وہاں آپ کو انسان کی زندگی میں خدا کا تصور ملتا ہے. لیکن جب خدا کے عدم وجود کی بات کرتے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ 2300 سال تک جاتے ہیں. تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ خدا کے عدم وجود کا نظریہ نیا ہے, اور خدا کے وجود کا نظریہ جب سے انسان موجود ہے. تو پھر یہ کہنا کہ انسان نے کسی موقع پر اس کو تخلیق کر لیا ہوگا, یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ عدم وجود کا جو نظریہ ہے وہ پہلے ہو اور خدا کے وجود کا نظریہ بعد میں ہو, جبکہ ہے اس کا الٹا. ماشاءاللہ, زبردست زبردست. اور حضرت جو آپ تاریخ کی بات کر رہے ہیں اس میں ایڈ آن کرتا چلوں کہ یہاں تک جب انہوں نے ڈیپ ڈگ کیا, اسکرالز اور اسٹڈی کیا ہیومن ہسٹری کے اوپر, تو ان کا ماننا یہ ہے کہ مونوتھیزم ہی سٹارٹ تھا, بگننگ تھا, جو ہیومن کانسیپٹ تھا کہ ایک خدا کو سٹارٹ ہوا ہے وہاں سے. بعد میں آیا ہے شرک جو ہے, یہ پولیتھزم اس کے بعد, اور پھر ایتھزم اس کے بعد. لاجیکل بھی یہی ہے کہ آپ 1 سے ملٹیپلائی کر کے آپ 3 اور 5 اور 10 اور 100 تک جاتے ہیں, آپ 100 سے نیچے 1 تک نہیں آئیں گے کبھی بھی. اگر آپ اسٹارٹ ہی 100 سے کر رہے ہیں تو آپ ملین تک پہنچیں گے بہت آسانی کے ساتھ. لیکن آپ 100 سے اسٹارٹ کر کے 1 پہ چلے جائیں, یہ کبھی نہیں ہوتا, چونکہ دنیا کی فطرت میں, انسان کی فطرت میں اضافہ ہے, بڑھوتری ہے, کمی نہیں ہے. کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہتا کہ یار میرے پاس 1 ملین ہے, چلو اب میں سارا ڈونیٹ کر کے $1 پہ زندگی گزاروں گا. کوئی یہ نہیں کہے گا. یہ کہے گا کہ میرے پاس 1 روپیہ $1 ہے, مجھے 1 ملین چاہیے. تو یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے کہ شرک سے آغاز ہو اور وہ توحید پہ چلے جائے. زبردست, ماشاءاللہ, زبردست. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت بیان کی جس میں میرے خیال سے اس چیز کا بڑا زبردست نقشہ کھینچا ہے کہ جو انسانی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی تسکین کرتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس سے یہ حقیقت پتہ چلتی ہے کہ سائنس نے, یا سائنس نہیں کہنا چاہیے بلکہ یہ جنہوں نے سائنس کے اوپر ڈاکہ مارا ہے, انہوں نے ڈاکہ مار کے اس تصور کو غائب کیا انسانوں کی بحث سے کہ اس کا ایک نفسانی یا نفسیاتی وجود ہے جس کی تسکین کے لیے اس کو یہ چیزیں کس طرح فائدہ مند ہو سکتی ہیں. تو قرآن نے اس چیز کو نظر انداز نہیں کیا کیونکہ ان کا فوکس تھا صرف اور صرف مادہ کے اوپر کہ میٹر ہے. تو یہ چیزیں ان کو پھر لگنے لگی کہ شاید یہ انسان کی اختراع ہے. اب پہلا اس سے اوپر کا سوال تو یہ بھی کیسر بھائی کے لیپ ٹاپ کے سامنے سے دھواں اٹھ رہا ہے, مجھے پتا ہے کہ ان کو سہولت مل گئی ہے, چائے وغیرہ پہنچ گئی ہے. اچھا خیر, نظریں میری تیز ہے. یہ صحیح ہے. اچھا, تو مقصد کہنے کا یہ ہے, میں جو چیز رکھنا وہ یہ ہے کہ آپ لیپ ٹاپ کے اندر دھواں اٹھائیں اور کیسر بھائی باہر اٹھاتے رہیں. آواز نہیں آ رہی کیسر بھائی. کیسر بھائی آواز چلی گئی آپ کی, آواز کا مسئلہ ہوا ہے. میرے خیال سے مائک ان پلگ کر لیں ایک بار. ہاں اب آ گئی ہے. جی ہاں جی, اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرا لیپ ٹاپ کوئی ایتھیسٹ تو نہیں ہے جو کہے کہ اس دھوئیں کی کوئی ایکسپلینیشن ہے ہی نہیں, اس کی ہے خیالی ہے پیچھے. اچھا کیسر بھائی, میں آخری بات کر کے میں چاہوں گا, مفتی صاحب بھی آ گئے ہیں تو لوگ ظاہری بات ہے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں گے بات کرنے کے لیے. میں یہ بات کرنے لگا تھا صرف کہ ایک تو بہت بڑا سوال ان بھائی سے, ملک صاحب سے, یہ بھی بنتا ہے کہ خوشی اور غم کیسے ایگزسٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سرٹن یعنی آپ کے اندر ایکسپریشنز ہیں جن سے خدا کا وجود یا مذہب کا وجود ٹریگر ہوا ہے یا تراشا گیا ہے, اس کی بائی پروڈکٹ ہے ان جذبات کی. سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ چلتا پھرتا جس کو آپ کہتے ہیں یہ کمبینیشن ہے مختلف پارٹیکلز کا, کیمیکل کمبینیشن ہے میٹر کا, اس کے اندر ایسے جذبات کیسے پیدا ہو گئے, یہ اتنا کانشیس, یہ انفارمیشن کیسے گیدر ہو گئی, اور یہ ایکسپریشنز اور یہ انسٹنکٹس کیسے بلٹ ہو گئی. یہ تو چلتا پھرتا یہ ایکسیڈنٹل ایک دھماکہ تھا. یہ ان سیلف ایک سوال ہے اس سے بھی پہلے کہ ہم یہ بات کریں کہ وہ جذبات. میرا قضا کلامی کی معذرت, میرا ان سے لاسٹ ٹائم بھی بات تھوڑی ہوئی تھی, تو میں ان سے زیادہ فنڈامنٹل لیول پہ بات کرنے کو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. میں نے ایگزامپل بھی دی کہ آپ ایون انسانی لیول پہ بھی کسی انسان کو ناپسند اگر کریں اس کی کسی بات کو, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس کی بیس پہ آپ کہیں کہ وہ وجود ہی نہیں رکھتا. آپ ناپسند کرتے ہیں چیزوں کو. جیسے ان کا آئیڈیا تھا کہ دوزخ میں خدا کیوں ڈالے گا, یہ خدا کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے, یہ آپ کا سوال ہے. وہ اگر خدا نہیں ہے تو یہ سوال ہی بے تکا ہے, اور اگر ہے دین بی کیئرفل کہ آپ کس کو چیلنج کر رہے ہیں. بٹ دیٹ از ناٹ اٹ سیلف دی ایویڈینس. تو میں اس لیے ان سے
پیچھے میں اس لیے جاتا ہوں کہ اگر آپ فلسافیکل لیول پہ خدا کے نہ ہونے کے دلیل اگر لے کے آئیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ڈر ایک فیچر ہے، خوشی بہرحال ایک فیچر ہے. دو فلسافیکلی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ان کا اوریجن کیا ہے، یہ کہاں سے یہ ہمارے اندر آ گئے، یہ سینسز کہاں سے ڈیولپ ہوئے، ڈر کا ایکسپریشن ہمیں کیسے پتا چلا. ویری گڈ کوسچنس. لیکن his argument has to be کہ God does not exist and this is the reason کہ God does not exist. یہ کہہ دینا کہ چونکہ آپ لوگوں میں ڈر ہے اس لیے آپ نے دوزخ گھڑ لی ہے، یہ ایتھیسٹک آرگومنٹ نہیں ہو سکتا. کیونکہ اگر یہ ایتھیسٹک آرگومنٹ ہو تو پھر اسے ہر آدمی کو یہ آرگومنٹ دینا ہوگا جس کا جو بھی ریلیجن ہے، لیکن اس کو باقی لوگوں کے ریلیجن پہ کریٹیسائز کرنے کے بجائے اس کو اپنا ایویڈنس دینا ہوگا کہ میں کیوں سمجھتا ہوں خدا نہیں ہے. اس لیے میں ان سے صرف اس فاؤنڈیشنل لیول پہ بات کرتا ہوں، لیکن وہ اب چلے گئے نیکسٹ ٹائم وہ تشریف نہیں، ملحد کے پاس تو اس بات کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے نا کہ خدا موجود نہیں ہے، وہ صبح قیامت تک اس کی دلیل نہیں دے سکتے. اسی لیے وہ اپنے آپ کو اس پوزیشن میں رکھتے ہیں کہ دلیل آپ دیں اور ہم بیٹھ کے جج کریں گے کہ آپ کی دلیل صحیح ہے یا نہیں. تو وہ پہلے ہی اپنے آپ کو جج کی پوزیشن پر رکھ لیتے ہیں. اور جب یہ لوگ نفسیات جی کیا فرما رہے ہیں؟ ہاں صحیح، وہ صحیح بات ہے، وہ دن گئے. اچھا، جب یہ بات نفسیاتی طور پر کرتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ 4-5 چیزیں ایسی ہیں کہ جو تمام انسانوں میں آبجیکٹیولی پائی جاتی ہیں. ایک آتھر ہے جوناتھن ہیڈٹ، اس کی ایک کتاب ہے انٹویٹیو ایتھکس، اس میں اس نے 5 جو انسانی کیریکٹرسٹکس ہیں اور یہ آبجیکٹیولی تمام انسانوں کے اندر پائی جاتی ہیں، اس پر گفتگو کی ہے. ان میں سب سے پہلی چیز ہے کیئر اینڈ ہارم، دوسری چیز ہے فیئرنس ورسز چیٹنگ، تیسری چیز ہے لائلٹی ورسز بیٹریل، چوتھی چیز ہے اتھارٹی ورسز سبورژن، اور 5ویں چیز ہے سینکٹیٹی، پیورٹی اور ڈیگریڈیشن. تو یہ جو صفات ہیں یہ تمام انسانوں کے اندر آبجیکٹیولی پائی جاتی ہیں. آپ کو کوئی بھی انسان ایسا نہیں ملے گا جو کیئر کو اچھا سمجھتا ہو اور ہارم کو برا سمجھتا ہو، نہ سمجھتا ہو. کوئی بھی انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کہے گا کہ لائلٹی بہت خراب چیز ہے اور بیٹریل بہت اچھی چیز ہے. کوئی بھی آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کہے گا کہ سینکٹیٹی بہت ہی خراب چیز ہے اور ڈیگریڈیشن بہت اچھی چیز ہے. تمام لوگ ان چیزوں کے اوپر متفق ہیں. جبکہ جانوروں کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ان چیزوں پر متفق نہیں ہیں، ان کے ہاں یہ تصور نہیں پایا جاتا. تو ان چیزوں کا، ان صفات کا کوئی بایولوجیکل ریزن نہیں ہے. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کسی خالق نے، جس نے انسان کو بنایا ہے، اس نے اس کے شعور میں ان 5 چیزوں کو، ان 5 صفات کو اس طریقے سے رکھا ہے کہ پوری انسانیت چاہے وہ کسی بھی زمان و مکان میں ہو، وہ ان چیزوں کے اوپر متفق ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو انسانوں میں انہی صفات کو لے کر اختلاف ہو جاتا. ایک آدمی یہ کہتا کہ نہیں کیئر بہت اچھی چیز ہے اور دوسرا یہ کہتا کہ کیئر بہت خراب چیز ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. زبردست، بالکل صحیح بات ہے. اور وہ پیچھے سے انہوں نے بتایا کہ ایشو ہو گیا تھا. تو ملک صاحب ویلکم بیک جناب، کیسے ہیں آپ؟ جی تھینک یو سر، ٹھیک ٹھاک. بتائیں گے کوئی دلیل دیں گے فلسافیکل خدا کے نہ ہونے کی؟ جی میں عامر بھائی سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ایک دلیل دے رہے تھے جس پہ وہ کہہ رہے تھے کہ خوشی اور غم جو ہے وہ ڈالی ہی اس لیے گئیں تاکہ ہم ان سے پہچان کر سکیں. مجھے ذرا وہ دلیل دوبارہ ریپیٹ کر دیں اگر وہ. ہاں میں آپ کو آپ پہلے اپنی نہیں کریں گے جی ویسے اصولی طور پر آپ کیونکہ مفتی صاحب آئے ہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ مفتی صاحب کا ٹیک اس پہ ضرور ہے، بڑا امپورٹنٹ یہ پوائنٹ ہے. تو میں تو رکھ ہی دوں گا، آپ اپنا پوائنٹ ذرا رکھ دیجئے گا جو آپ رکھ رہے تھے. میں تو رکھ آپ کا ملک what is the best argument in favor of non-existence of God؟ صحیح عثمان ملک بھائی، ہمارا آج یہ جو تصور ہے نا، آپ یہ توڑ دیں کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. کیا مطلب آپ کہہ رہے ہیں؟ ہمارا ایک پرسپشن ہے آپ لوگوں کے بارے میں، یعنی آئی ڈونٹ نو آپ ملحد ہیں یا نہیں، لیکن ملحدوں کے بارے میں ہمارا ایک پرسپشن ہے کہ الہاد کے تعلق سے، خدا کے موجود نہ ہونے کے تعلق سے ان کے پاس کوئی بھی سالڈ دلیل نہیں ہے. اس پرسپشن کو آج توڑ دیجیے آپ. سر میں اس پرسپشن کو توڑ نہیں سکتا، اور اس کے پیچھے ایک بنیادی وجہ ہے. کیونکہ جو ایتھیسٹ ہے یا مسلم، میں نے کیسر بھائی سے لاسٹ ٹائم میں بھی کہا تھا کہ یہ صرف ایک لیبل ہے جو پٹ کیا جاتا ہے لوگوں پر. اور جب ہم لینگویج کے ایشو میں جاتے ہیں تو یہ سب ورڈز جو ہیں ان کو ہم یوز کرتے ہیں اپنی یہ جو سینسول پرسیپشنز ہوتی ہیں ان کو. چلیے آپ اس چکر میں نہ پڑیں، آپ لیبلنگ کو چھوڑ دیجئے. ہم تو کانٹینٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں. آپ ہمیں مسلم نہ کہیں، ہم آپ کو ملحد نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن ہماری پوزیشن یہ ہے کہ خدا موجود ہے
اور آپ کی پوزیشن غالباً یہ ہے کہ خدا موجود نہیں ہے. Am I right? میں کہتا ہوں کہ خدا موجود یا غیر موجود ہونا امپورٹنٹ نہیں ہے، خدا امپورٹنٹ نہیں ہے میرے نزدیک. خدا امپورٹنٹ نہیں ہے تو جو چیز نہیں، ایک منٹ آپ نے جو بات کہی کہ خدا امپورٹنٹ نہیں ہے، ایک تو یہ کہ اس کے اوپر آپ کو دلیل دینی ہے، اور دوسرے یہ کہ آپ اس چیز سے کیوں بھاگ رہے ہیں. مثال کے طور پر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو امپورٹنٹ نہیں ہوتی لیکن موجود ہوتی ہیں. اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ریت کا ذرہ میرے لیے کوئی امپورٹنس نہیں رکھتا، لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا ریت کا ذرہ موجود ہے، بالکل موجود ہے. اب دوسری گیلیکسیاں، یا سمجھ لیں کہ یہاں سے ملینز آف ملینز جو نوری سال کی دوری پر جو گیلیکسی ہوگی، اور اس میں کوئی چھوٹا موٹا پلانٹ، اور اس کے اندر ایک پلانٹ کے اندر چھوٹا موٹا پتھر اگر ہوگا، وہ میرے اور آپ کے لیے کوئی امپورٹنس نہیں رکھتا، لیکن بہرحال موجود ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے. تو آپ مجھے اس پر آپ یہ ثابت کریں گے کہ خدا موجود ہے یا نہیں، چونکہ اختلاف اس پر ہے. جی ٹھیک ہے، لیکن وہ جو مٹی کا ذرہ یا ریت کا ذرہ ہے وہ میری لائف آفٹر ڈیتھ نہیں ڈیسائیڈ کر رہا، یہ پرابلم ہے. مطلب ایک دیکھیے 2+2=4 ایک اتنا چھوٹا سا فارمولا ہے جو ہر ایک آدمی کو سمجھ میں آ جاتا ہے. ہم آپ سے پوچھ رہے خدا موجود ہے یا نہیں، آپ سمپلی اس کو کہہ دیجئے نا کہ میری یہ پوزیشن ہے اور اس میں میری یہ دلیل ہے. امیجنیشن میں ہے بس، اور دلیل میں موجود ہے یا نہیں بھائی، موجود کی بات کر رہا ہوں، موجود ہے یا نہیں ہے. سر فزیکلی موجود نہیں ہے، یا جس ہم بھی نہیں مانتے فزیکلی موجود ہے. کون کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جسم ہے؟ ہم بھی نہیں مانتے. ہم صرف وجود کی بات کر رہے ہیں. سر وجود اس چیز کا ہوتا ہے جو چیز آپ کے آرگومنٹ جس کا جسم ہو. چیز نہیں سر، کیا ہو گیا؟ آپ کو لگتا ہے میں اس طرح کا آرگومنٹ دوں گا؟ مجھے آپ ٹائم دیجئے پلیز تھوڑا سا. جی سب سے پہلے میں عامر بھائی کا ایک پوائنٹ جو ہے اس کو نہیں، عامر بھائی کو چھوڑ دیجیے. ابھی عامر بھائی سے بہت دیر آپ بات کر رہے تھے، پہلے مجھ سے بات کر لیں. عامر بھائی کو چھوڑ دیجیے. میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ مجھے کلیئر کٹ الفاظ میں یہ بتائیں خدا موجود ہے یا نہیں، اور جو بھی پوزیشن لیں اس کی یہ دلیل ہے. بالکل ایک دم جو ایک آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک عام انسان کو آپ سمجھا رہے ہیں، اپنا مقدمہ رکھ رہے ہیں، آپ اس طرح بات کریں. جی ٹھیک ہے. تو میرا مقدمہ یہ ہے کہ وہ موجود نہیں ہے، اور اس کے پیچھے جو ریزن ہے وہ تھوڑا سا اس میں مجھے ٹائم دیجیے گا. سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ جب سے انسان پیدا ہوا ہے، جب سے بنا ہے، اس وقت سے اگر ہم تھوڑی سی ہسٹری بھی پڑھیں یا سارا کچھ پڑھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ کیو مین سے لے کے ایگریرین سوسائٹی سے لے کے اور آگے آگے جیسے جیسے ہم آئیں گے تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان نے آہستہ آہستہ ڈیولپمنٹ کی. پہلے لینگویج بھی نہیں ایگزسٹ کرتی تھی، پھر اس نے کمیونیکیشن کے لیے لینگویج کو انوینٹ کیا، اور اس سارے سسٹم کو انوینٹ کیا. تو میرا آرگومنٹ ادھر یہ ہے کہ جیسے جیسے انسان نے اپنی ان سینسیشنز کو، جو فزیکل باڈی انسان کے پاس ہے جیسے کہ باقی جانوروں کے پاس ہے، اس نے جیسے جیسے ان سینسیشنز کے تھرو لینگویج کے ورڈز ایجاد کیے، جیسے ہیپینس اور یہ سیڈنس یا اس طرح کی اور ساری جو سینسیشنز ہیں، تو اس نے سوچا کہ یہ جو پلیجر کی سینسیشن ہے اس کو پرولونگ کرنے کے لیے اس کو کوئی چیز چاہیے. تو اس کو اور بیسیکلی اس لائف میں جو باڈی ہے ہماری، یہ پرماننس کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتی. آپ بہترین سے بہترین پلیجر مومنٹ کوئی دیکھ لیجیے. 2 منٹ دیجیے. جی ہم ٹائم کم ہے نا، اس لیے میں انٹروین کر رہا ہوں بیچ میں کہ دیکھیے ہم سب نے سیپینز پڑھی ہے. جس طرح سے آپ آلموسٹ ورڈ بائی ورڈ، سیکوینس بائی سیکوینس ہراری کو کوٹ کر رہے ہیں، وی آر ٹو ویل فیملیئر ود دس. ساری کی ساری کہانی میں نے نہیں پڑھی، آپ نے سنی ہے نا، کے لیے میں نے نہیں پڑھی. بس پھر اس نے آپ کو سنا ہوگا. لفظ بھی نہیں سنا. بس پھر اس نے آپ کو سنا ہوگا. جی دونوں میں سے سیپینز سے ریلیٹڈ. اچھا ٹھیک. لیکن آپ بھی تو ورڈ بائی ورڈ وہی چیزیں کوٹ کرتے ہیں جو سائنٹسٹ آپ کو بتاتے ہیں یا اللہ نے آپ کو بتایا. یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے کبھی انکار کیا بھائی. پہلی بات ہے کہ جو اگر یہ بات ہے تو پھر جو سائنٹسٹ والی بات ہے وہ میں بیچ میں سے اس کا میں آنسر نہیں کر رہا، تو کیا سائنٹسٹ کی بات کو ہم ورڈ فور ورڈ نہیں مانتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اگر بات کو ہم مانتے ہیں تو ہم اسے ایمان کہتے ہیں. آپ ہراری پہ ایمان رکھتے ہیں؟ سر میں کسی چیز پہ ایمان نہیں رکھتا، سوری ٹو سے. اچھا ایک چیز کیسر بھائی یہ بھی ہے جو دلیل یہ دے رہے ہیں عثمان صاحب
کیا یہ ڈیفینیٹو آرگیومنٹ ہے کہ انڈیفینیٹو آرگیومنٹ ہے؟ سر آئی ڈونٹ ٹینڈ ٹو یوز دیز فینسی ورڈز. آئی ڈونٹ نو نہیں واٹ یہ دیز فینسی ورڈ ورڈ مین. نہیں ہے بھیا، یہ تو آپ جو بھی جب آرگیومنٹ دیں گے اس کو ایویلویٹ تو کیا جائے گا نا. اس کو آپ فینسی ورڈ کہیں یا کچھ بھی کہیں. ٹھیک ہے. یہ سینسول ورڈ ہے یہ بھی فینسی ہے ویسے بائی دا وے. جی یہ جو آپ جتنے آرگیومنٹ دے رہے ہیں کہ اپنی پلیزر کو پرولونگ کرنے کے لیے یہ کر دیا، یہ سارے ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک فینسی ورڈز آپ نے استعمال کیا، ہم نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا. اپنی طرف سے نہیں دے رہا، میں آپ کو ایک آیت کوٹ کر دیتا ہوں قرآن سے. سن لیجئے میں نے آپ سے مختصر سے سوال کیا، ڈیفینیٹو آرگیومنٹ ہے کہ انڈیفینیٹو، کون سا آپ پک کریں گے؟ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں گے ان دونوں آرگومنٹس کو. ڈیفینیٹو آرگیومنٹ کہتے ہیں کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش نہ ہو، جس کا جو غلط نہ ہو سکتا ہو. مثال کے طور پر 2 دونی 4 ہی ہوں گے، 5 نہیں ہوں گے، یہ غلط نہیں ہو سکتا. یہ ہے ڈیفینیٹو آرگیومنٹ. انڈیفینیٹو آرگیومنٹ کے اندر غلطی کی گنجائش رہتی ہے 50-50 اور ریشیو اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ 50-50 ہی ہو. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح صرف 10% ہو، 90% وہ غلط ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 90% وہ صحیح ہو، 10% غلط ہو. تو یہ انفینیٹو آرگیومنٹ میں آتا ہے، انڈیفینیٹو میں. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ ڈیفینیٹو آرگیومنٹ تھا یا انڈیفینیٹو آرگیومنٹ جو آپ نے دیا؟ اس کو اگر آپ اس طرح لینا چاہیں تو یہ ایک انڈیفینیٹ آرگومنٹ ہوگا. انڈیفینیٹ. ٹھیک ہے، بہت اچھا، آپ نے آنےسٹی کا مظاہرہ کیا. تو یہ ایک انڈیفینیٹو آرگیومنٹ ہے. اچھا انڈیفینیٹو آرگومنٹ ہے. جی ٹھیک ہے. آپ کی جو زندگی ہے اور اسی طریقے سے آپ کی موت اور ہر انسان کی موت، یہ ایک ڈیفینیٹو چیز ہے یا انڈیفینیٹو چیز ہے؟ سر یہی تو میرا پوائنٹ ہے بیسیکلی کہ آئی ڈونٹ نو دیٹ آئی ایم الائیو اور ڈیڈ. مجھے صرف جو میرا پوائنٹ ایک سے کلیئر ہونا دیجیے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے جیسے میں پیدا ہوا اور جیسے جیسے میں بڑا ہوا اور جیسے جیسے کلچرل انپٹ میرے اندر آیا اور کلچر نے جو بھی انپٹ دیا مجھے، سوسائٹی، کلچر، جو بھی آپ کہیں اس کو، یا ریلیجن، تو ویسے ویسے مجھے پتا چلتا گیا کہ آئی ایم الائیو. ورنہ آئی ڈونٹ ہیو اینی وے کہ میں کلچر نے آپ کو بتایا کہ آپ زندہ ہیں. آپ کو لائف کی ڈیفینیشن پتا ہے؟ لائف کو ڈیفائن کیا ہے کئی لوگوں نے. جی، تو آپ کوئی ایک ڈیفینیشن پرووائڈ کر دیں ہمیں، اسی کے مطابق ہم دیکھیں گے کہ ہم زندہ ہیں. اگر آپ زندہ نہیں تو ہم بھی نہیں ہے بھائی. یہ مزہ ہم آپ ہی کو کیوں دیں؟ ملک صاحب آپ سولپسسٹ ہیں آپ بیسیکلی؟ نہیں، I don't heard of this concept. انہوں نے کیسر بھائی نہ ہراری کو پڑھا ہے، نہ یہ چیز ان کو پتا ہے. وہ ہیں کچھ، بس وہ کہہ رہے ہیں میرا کچھ بھی نہیں مانتا میں. آپ کا جو ویو ہے یہ سارا سولپسسٹ کا ہے، جو کہ ایک فلسفی ہے جو یہ پوزٹ کرتی ہے کہ دی اونلی ریئل تھنگ جو کہ ایگزسٹ کر سکتی ہے وہ آپ کی اپنی ذات ہے، باقی سب کچھ امیجنری ہے. حتیٰ کہ اس طرح تو پھر آپ مجھے نیلسٹ بھی کہہ سکیں گے، پھر آپ مجھے سینیکل بھی کہیں گے. میں یہی تو کہتا ہوں کہ آپ لوگ لیبلز بہت جلدی پٹ کرتے ہیں. واو فینسی ٹرمز. واو صاحب میں نے پوچھا ہے آپ سے کہ آپ، اور میں اگر آپ تو کیا بات نہیں ہے، دنیا میں بہت بڑے بڑے، یعنی کہ ہمارے یہ جو ہے نا، ہمارے عامر بھائی وہ ٹی پورٹ والے، یار دیکھو نام بھول گیا انہیں، مجھے ایتھیسٹ بہت زیادہ جو جن کو کوٹ کرتے ہیں، وہ برٹرن رسل، وہ بھی ایک زمانے میں سولپسسٹ رہے ہیں، بعد میں انہوں نے چھوڑ دیا تھا وہ نظریہ. یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے کہ وہ نظریہ فضول ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بہت سے بڑے بڑے لوگ ہیں انہوں نے اس کو اسیوم کیا. تو آپ اگر ہیں تو آپ سے اس پریمس پہ بات کی جا سکتی ہے، بیکاز اے ویری ڈینجرس تھنگ جو This is my personal observation. ٹھیک ہے. تو آپ لائف کو ڈیفائن کر رہے تھے. جی میں بیسیکلی یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں کسی چیز کی، تو وہ ڈیمانڈ ہے بیسیکلی جو آپ کو اس طرف لے کے جاتی ہے. مثال کے طور پہ یہ ڈیفینیشن ہے لائف کی. جو آپ نے ایک منٹ، یہ لائف کی ڈیفینیشن ہے؟ نہیں، لائف کی ڈیفینیشن نہیں بتا رہا، میں اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں. نہیں، میں آپ نے پوچھا کہ آپ نے یہ کہا کہ جب آپ بڑے ہوئے تو معاشرے نے آپ کو بتایا کہ آپ زندہ ہیں. تو میں لائف کی ڈیفینیشن آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ میرا جو آرگیومنٹ یا جو ریبٹل ہے وہ اسی کو پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، میں بیسیکلی یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے جیسے آپ کو کلچر نے بتایا کہ یو آر لیونگ، تو دیر از نو وے کہ آپ یہ جان سکیں کہ آپ ڈیڈ. جب آپ مریں گے دیر از نو وے یو کین نو دیٹ یو آر ڈیڈ. سملرلی when you are alive you don't have any way کہ
کہ you can know that you are alive. ٹھیک ہے, یہ میرا point I can buy that only if you لائف کی can ڈیفینیشن تو define life irrelevant and ہو death. جاتی ہے ادھر. بھائی آپ کو مثال کے طور پر کوئی یہ بتائے کہ آپ پنکھا ہیں, میں بتا رہا ہوں, آپ کو کوئی یہ بتائے کہ آپ پنکھا ہیں, تو آپ اپنے آپ کو پنکھا سمجھنے لگیں گے؟ لیکن میں یہ ڈیفرینشیٹ نہیں کروں گا پنکھے میں اور اپنے آپ میں. یعنی پنکھا سمجھیں گے آپ اپنے آپ کو؟ کوئی بھی آپ کو کہے گا آپ پنکھا ہے, فوراً پنکھا بن جائیں گے؟ ان اے سینس آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ڈونٹ ڈیفرینشیٹ, مطلب کہ دو تین چیزوں میں ڈیفرینشیٹ اس طرح سے نہیں کرتا جس طرح لوگ بتاتے ہیں مجھے. میں صرف ایک وہی آؤٹ پٹ ہوں جو مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ ہاں, آپ تو یہ لوگوں ہو, آپ یہ ہو, آپ یہ اگر آپ کو identities. کچھ لوگ مثلاً آپ کے پیرنٹس یہ کہیں کہ بیٹا تم تو پنکھا ہو, تو آپ فوراً یہ کہیں گے کہ جی آج سے میں پنکھا, اب میں ہوا دوں گا. یا آپ یہ کہیں گے کہ اگر بھائی پنکھے کی ڈیفینیشن یہ ہے, پنکھا یہ کام کرتا ہے, میں تو یہ کام نہیں کر رہا ہوں, لہٰذا میں پنکھا ہو ہی نہیں سکتا, یا آپ اس کو چیلنج کریں گے؟ چلیں سر, فار سیک آف مائی یہی نالج ٹاپک آپ ہے مجھے کیسر لائف کی بھائی. ڈیفینیشن بتا دیجیے. کیسر بھائی ویسے کنگریچولیشنز, لٹرلی یہی انسلٹ ہے ہیومن انٹلیکٹ کے لیے جو مفتی صاحب نے بھی ایک ڈیمو دیا ہے. اینی ویز مفتی صاحب انہوں نے آپ کی طرف بال پاس کر دیا, وہ کہتے ہیں آپ دیں لائف کی ڈیفینیشن. ٹھیک ہے, آپ مفتی دیکھیے صاحب پہلے آپ اس کا جواب دیں مفتی صاحب. میں ملک صاحب سے ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا, آئی تھنک ہمارے بہت سے سوالات کا پرابلم حل ہو جائے گا. ملک صاحب, آپ آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ کانشنس کو ڈینائی کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے, صحیح, ٹھیک ہے مفتی صاحب, پلیز کیری آن کیجیے. جی, اب یہاں سے میں بایولوجیکلی جو لائف کی ڈیفینیشن ہے, حالانکہ لوگ اس سے ایگری نہیں کرتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں وہ ایوولوشن کو گھسا دیتے ہیں. تو لیکن چونکہ آپ ایوولوشن کو مانتے آئے ہیں, ابھی آپ نے جو آرگومنٹ دیا وہ ایوولوشن کی بنیاد پر ہے, تو بایولوجی میں جو لائف کی ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے؟ لائف از واٹ ایوالوز. لائف وہ ہے جو ایوالو ہو. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس وقت انسان ہیں, آپ کے ورلڈ ویو کے اعتبار سے آپ ایوالو ہوتے آئے ہیں, لیکن سارے سائنٹسٹ جنہوں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ آپ زندہ ہیں, وہ اس بات پر متفق ہیں کہ جب انسان مرتا ہے تو اب ایوولوشن کا جو پروسیس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. یعنی اب وہ بس مٹی مل گیا, دیٹس اٹ. اب وہ مزید ایوالو نہیں ہوگا بہتری کی طرف. ٹھیک ہے, تو یہ لائف اینڈ ڈیتھ ہے. اب مجھے آپ بتائیے, تو کیا آپ اس لائف اینڈ ڈیتھ کو تسلیم کرتے ہیں؟ سر بیسیکلی یہی پوائنٹ ہے جو میں بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ پیدا ہوئے ہیں تب سے لے کے جب تک آپ مرتے ہیں تو آپ ایوالو بھی کر رہے ہیں نا, بیسیکلی ہر مومنٹ میں چینج ہو رہا ہے آپ کا. اور جب آپ ڈیڈ ہو جائیں گے تو دیر از نو وے یو کین نو دیٹ یو آر ڈیڈ اور یو آر ایوالونگ, کیونکہ وہ ایوالونگ کا ایک جو عمل ہے وہ ختم ہو جائے گا. وہ آپ کو نہیں پتا چلے گا, دوسروں کو تو پتا چل رہا ہے نا. آپ دوسروں کو جو مر چکے ہیں ان کی بنیاد پر یہ تو فیصلہ کر سکتے ہیں, اور یہ آرگومنٹ آف ڈیڈکشن ہے کہ جتنے لوگ بھی مرے ہیں وہ پھر ایوالو ان کا نہیں ہوا, لہٰذا میرا بھی نہیں ہوگا. نہیں, آپ کے لیے تو نہیں ہوگا نا. اسی کو تو ہم آرگومنٹ آف ڈیڈکشن کہتے ہیں بھائی. ویسے میرا مشورہ ہے, جی آپ کی آ رہی ہے, میرا مشورہ ہے ملک صاحب کے سوسائٹی سے پوچھے بغیر کبھی جنگل میں شیر کے سامنے جا کے صرف کھڑے ہو جائیے گا, وہ آپ کو بتا دے گا آپ ایگزسٹ کرتے ہیں کہ نہیں. جی سوسائٹی. تو میں عثمان صاحب دیکھیں, عثمان بھائی میں آپ کو واپس لے جانا چاہوں گا, سمپل سی بات ہے. ایک منٹ میری بات سن لیجیے گا. ہم یہاں تک جو پہنچے ہیں وہ اس لیے پہنچے ہیں کہ میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ کا جو آرگومنٹ ہے, مجھے ٹائم نہیں دیا جا رہا بات کرنے. ایک منٹ رک جائیے ذرا سا, میں اپنی بات مکمل کر لوں پھر آپ بولیے گا. کہ آپ کا جو آرگومنٹ تھا وہ انڈیفینیٹو تھا, اور ہم جو بات کر رہے ہیں لائف اور ڈیتھ کی, یہ ڈیفینیٹو چیز ہے. ٹھیک ہے, ایون اگر آپ بایولوجیکل اسٹینڈرڈ پہ چلیں تب بھی, اور اگر آپ ایک عام اسٹینڈرڈ لائف کا لیں کہ تو بھی, یعنی لیونگ بینگ وہ ہوتا ہے کہ جو ریپروڈکشن کرے. کچھ لوگوں نے لائف کی ڈیفائن اس طریقے سے اس کو ڈیفائن کیا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ ہم ایک ڈیفینیٹو چیز لائف ہمارے نزدیک ہے, اور ڈیتھ بھی ڈیفینیٹو ہے, اور آرگومنٹ آف ڈیڈکشن کی بنیاد پر ہے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم ایک انڈیفینیٹو آرگومنٹ کی بنیاد پر ڈیفینیٹو چیز کو سمجھ سکیں اور یہ دعویٰ کریں کہ جو میری سمجھ ہے وہی صحیح ہے, جبکہ میں خود یہ مان کے چل رہا ہوں کہ میری سمجھ انڈیفینیٹو آرگومنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے؟ یہ تو فیلسی ہو گئی نا.
سر فیلیسی ہو گئی اس پوائنٹ آف ویو سے جو آپ کو سائنٹسٹ نے بتایا ہے. سائنٹسٹ نے آپ کے سامنے ایک نظریہ رکھا ہے انڈیفینیٹو اور ڈیفینیٹو کا. آپ نے اس کی بیس پہ ڈیڈکٹ کر کے یہ کہا کہ میری یہ فیلیسی جو ہے لاجیکل فیلیسی یہ ہو گئی ہے. لیکن اچھا میں یہی آپ تو کہہ 2 رہا دونی 4 ہوں کو ڈیفینیٹو مانتے ہیں انڈیفینیٹو؟ 2 دونی 4 کو جو سائنٹسٹ کہتے ہیں وہ تو ڈیفینیٹو ہی کہیں گے. آپ کے نزدیک وہ غلط ہو سکتا ہے؟ مطلب میرے یوز کی نہیں ہے نا وہ چیز. نہیں کیوں نہیں ہے؟ 2 دونی 4 تو ایک بچے کے یوز کی ہے، ہر انسان کے یوز کی. اب مجھے آپ یہ کہ ڈیفینیٹو ہے کہ انڈیفینیٹو. اچھا چلیں سر اس آرگومنٹ کو ہم ادھر چھوڑتے ہیں. میں مطلب اس کو تھوڑا سا اور آگے لے جانا چاہ رہا ہوں. میں بیسیکلی جو آپ کے ریلیجن جی میرے خیال سے ملک بھائی کافی بات ہو گئی ہے بیسک آرگیومنٹ کے اوپر. میں سمجھتا ہوں پہلے بھی آپ کی کافی بات آئی، اب بھی ایڈوانس لیول سوری. ایک ملک صاحب ایک سیکنڈ دیجیے گا. عامر بھائی جی شازیہ سسٹر سلو موڈ کا کہہ رہی ہیں، مجھے پتا نہیں ہے وہ کیسے ہوتا ہے. ہاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ اگر لیپ ٹاپ پہ ہیں ایک ٹیب اوپن کریں، یوٹیوب اسٹوڈیو میں جائیں. میں لائیو ہی بتا دیتا ہوں جلدی سے. آپ ٹیب اوپن کر کے یوٹیوب اسٹوڈیو میں چلے گئے؟ جی چلا گیا. نہیں اچھا ٹھیک ہے، وہاں پر کانٹینٹ میں جائیں. کانٹینٹ ہاں جی کھلا ہوا ہے وہاں وہ. لائیو کلک کریں جو پروگرام یہ والا چل رہا ہے. جی اس میں جو پینسل بنی ہے ایڈٹ کی، اس کو کلک کریں. ڈیٹیلز والی ٹھیک ہے. ڈیٹیلز والی جو ہے اس کو کلک کیا. لیفٹ سائڈ کے اوپر سیکنڈ آپشن کسٹمائزیشن نظر آ رہا ہوگا، آ رہا ہے. اس کو کلک کریں. جی وہاں پر نیچے سلو موڈ لکھا آ رہا ہوگا. سبسکرائبر موڈ بھی آتا ہے، سلو موڈ آ رہا ہے. اس کو 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ ایز پر دا آڈینس، کیونکہ آج کافی ماشاءاللہ لوگ ایکٹیو ہیں، انجوائے کر رہے ہیں گفتگو کو. 30 سیکنڈز ہو گیا جی. سوری سسٹر، بہت معذرت، آپ اکیلی لڑ رہی ہیں وہاں پہ اس اینڈ پہ. تو اب سلو موڈ آن ہو گیا ہے. اور دیکھیں کس ٹائم پہ محترمہ آئی ہیں. اچھا اختی اب دیکھیں اگر آپ آنا چاہ رہی ہیں تو میں جگہ آپ کے لیے بناؤں، کائنڈلی مجھے بتائیے گا. جی اچھا ملک صاحب، آپ ایڈوانس لیول پہ جانا چاہتے ہیں. آئی ووڈ لو ٹو گو ٹو دیٹ. لیکن ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. آپ نے کہا کہ آپ کانشنس کو ڈینائی کرتے ہیں. what is the standard of evidence جو آپ سمجھتے ہیں ہونا چاہیے آپ کا ویو چینج کرنے کے لیے so that you start accepting کہ conscience exist کرتا ہے؟ ٹھیک ہے سر، میں آپ کو ایک پوائنٹ بتاتا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان جب سے پیدا ہوتا ہے he doesn't know that he is born. He is told by the culture, the society, the religion that you are born, and from that onwards he is told that you have this religion, you are born in this country, you have to do this, you have to either spiritual or material. ملینر بننا ہے یا تم نے ایک اسپرچل جرنی پہ جانا ہے، وہ سب کچھ اس کو بتایا جاتا ہے. ادروائز ہی ہیز نو چانس. اور وہ اس میں اور ایک باہر شیر میں یا کسی جانور میں کوئی فرق نہیں. دیٹس واٹ آئی ایم پوائنٹنگ آؤٹ. ٹھیک ہے. یہ جو بات ابھی آپ نے کہی ہے یہ آپ کے کوئی اندر الگوریدم ہے اس نے یہ بات کہی ہے یا آپ نے کانشیسلی بات کہی ہے؟ یہ بات میں نے ریپیٹ کی ہے کسی کی. دیٹس واٹ آئی ہیو ڈن. لیکن آپ نے کانشیسلی اس کو انٹرنلائز کر کے اس کو سچ سمجھ کے مجھے کہا ہے یا کوئی آٹومیٹک الگوریدم چل رہا ہے جس نے یہ آنسر دیا ہے؟ یہ آٹومیٹیکلی نکل رہا ہے میرے منہ سے، کیونکہ مجھے کوئی چیز کسی آرگومنٹ نے مجھے ٹچ کیا. مطلب یہ آٹومیٹک ہے، یہ بولنا بھی آٹومیٹک ہے، جو آپ کے اندر سے بھی ہو رہا ہے اور میرے اندر سے بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. صرف مجھے پھر آپ ایک وجہ بتا دیں کہ میں آپ کی بات کو سیریس لوں. آٹومیٹیکلی جی. آپ سیریس ان سینس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے پاس بھی کوئی آرگومنٹ نہیں ہے آپ کی تھیوری کا. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. از دیٹ اٹ؟ یعنی کہ آپ کا بیسٹ آنسر ہے کہ آپ کانشنس نہیں رکھتے ہیں، آپ کے اندر کوئی فیلنگز نہیں ہے، کسی کی بات کو آپ نے انٹرنلائز نہیں کیا اور آپ نے مجھے کہہ دیا. اینڈ اف دیٹ از دا کیس تو میرے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کی بات کو سیریس لوں given the fact کہ it has not come from any profound self. آپ کا جواب یہ ہے کہ
میرے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے given the fact کہ آپ کو خود نہیں پتا اپنی بات کی پرفاؤنڈنس کا، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میری بات پرفاؤنڈ نہیں ہے. Again, یہی تو give me one یہی reason that I should take seriously given the fact کہ یہ کسی بھی پرفاؤنڈ سیل سے نہیں آ رہی ہے. عثمان ملک بھائی، اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم روبوٹ سے ڈیبیٹ کریں تو کیا یہ مناسب ہوگا، اور آپ ہم سے یہ مطالبہ کریں کہ ہم روبوٹ کو کے سامنے اپنے آرگیومنٹس رکھیں، وہ روبوٹ جو ہمارے آرگیومنٹس کو انٹرنلائز نہ کر سکے، تو کیا یہ ہم ویسٹ آف ٹائم نہیں ہوگا یہ ہمارے لیے؟ یا آپ اس کو یہ کہیں گے کہ ایک بہت فروٹفل ڈسکشن ہے کہ ہم ایک مجھے بات یاد آ رہی ہے، ہمارے یہاں جو عربک لٹریچر ہے اس میں ایک بلکہ فارسی میں جو عربی لٹریچر آیا ہے ٹرانسلیٹ ہو کر، اس میں ایک کہاوت ہے، قصہ ہے وہ، اور اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے بز اخفش، یعنی اخفش کی بکری. تو اخفش جو ہے وہ نحوی تھے، گرامیرین تھے، اور بہت ہی زیادہ کمزور اسٹوڈنٹ تھے. تو جب ان کے ٹیچر ان کو نحو پڑھاتے تھے تو وہ اپنی بکری کو جا کے سنایا کرتے تھے. اچھا، اگر بکری اوپر نیچے کو سر ہلائے تو سمجھتے تھے کہ یار یہ سمجھ گئی میری بات، اور اگر دائیں بائیں کو ہلائے تو پھر دوبارہ ریپیٹ کرتے تھے. تو بز اخفش جو ہے یہ واقعہ بڑا مشہور ہوا. تو اب سب کو پتا ہے کہ اخفش کی جو بکری ہے وہ سمجھ نہیں رہی تھی، اور اخفش اپنا ٹائم ضائع کر رہے تھے. تو کہیں آپ ہمیں اخفش تو نہیں بنانا چاہ رہے ہیں؟ ہاں نہیں، نائس جوک. Joke? Did you enjoy the joke? He enjoyed the joke. He enjoyed the joke. ابھی جی انہوں نے ایک فیلنگ انٹرنلائز کر دی ہمارے سامنے ہی. واہ سر، آپ بولنے کا موقع نہیں دیں گے تو پھر میں کیسے بولوں گا یار؟ یہ اینڈ میں لازمی کیسر بھائی، ویسے جتنے آرگیومنٹس ہیں ان میں یہ کامن ویسے میں نے ٹریٹ دیکھا ہے، اینڈ میں کہہ رہے موقع نہیں ملا. جی آپ تین کٹھے بولی جا رہے ہیں تو میں کیسے بولوں گا؟ میں آپ کی طرح تو نہیں ہوں کہ بیچ میں انٹرپٹ کر کے. لیکن آپ مجھے دیکھیں اب کیسر بھائی آپ کو نہیں کہہ رہا، کیسر بھائی آپ کو نہیں کہہ رہا. 2 یا 3 منٹ بعد میں نے بات کی ہے، مسلسل 2 یا 3 منٹ بعد. اچھا اب چلیں. فار دی سیک آف آرگومنٹ، جسٹ فار دی سیک آف آرگومنٹ میں قرآن پہ آنا چاہوں گا، اس پہ بات کر سکتے ہیں؟ نہیں بیسر بھائی کے سوال کا جواب دیجئے نا کہ کیوں بات کریں ہم آپ سے قرآن پر. آپ تو انٹرنلائز نہیں کر سکتے نا کسی بھی چیز کو، ہم چاہے جو بھی کہیں گے آپ کر ہی نہیں سکتے، چونکہ آپ نے اپنی پوزیشن کلیئر کر دی ہے کہ آپ محض نقل کرتے ہیں، آپ انٹرنلائز نہیں کر سکتے. تو کیوں بات کریں ہم آپ پر؟ اس کا کوئی گڈ ریزن دیجیے. میری پوزیشن یہ ہے کہ جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا ہوں، جیسے جیسے آپ کی ایج ہوتی جاتی ہے، ویسے ویسے آپ چیزوں کو، مطلب جو بھی آپ کو کلچر یا سوسائٹی آپ کو دیتی ہے، ان چیزوں کو آپ، جیسے ایک کمپیوٹر ہے اس میں ایک ڈیٹا فیڈ کیا جاتا ہے، تو وہ کمپیوٹر وہی چیز آپ کو ایک بٹن پہ آپ کو پرووائڈ کر دیتا ہے. وہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو، اس سینس میں کہہ رہا ہوں انٹرنلائز نہیں کرتے. آپ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وی آر جسٹ لائک روبوٹس. آپ ٹائم دیں گے تو میں بات کروں گا. ملک صاحب، اب آپ نے کوشچن پوچھا تو میں اس کا رسپونڈ کر رہا ہوں، پھر آپ یہ نہ کہیے گا کہ بات آپ کو نہیں کرنے دی جا رہی. ڈفرنس یہ ہے کہ کمپیوٹر کو اگر ہم یہ قصہ فارسی والا سنائے نا تو وہ کبھی بھی نہیں کہے گا نائس جوک، بیکاز اس کو انٹرنلائز نہیں کر سکتا. کمپیوٹر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا تو آپ نے سنا ہوگا میرے خیال سے کیسر بھائی. There is no such thing as artificial intelligence. It's simply a linguistic monopoly. یہ غلط لفظ ہے. There is no such thing as in artificial intelligence. تو آپ اگر گوگل پہ کوئی چیز سرچ کرتے ہیں تو ہاؤ اٹ از ایبل ٹو یو سی ریکارڈ یور وائس اینڈ آپ کو ریزلٹس کیسے وہ پرووائڈ کرتا ہے؟ کوئی ٹیکنالوجی ہے نا وہ؟ یا the algorithms پہ کام کر رہی ہے. تو الگوریتمس. نائس جوک. اچھا چلیں اب کوئی تھوڑی سی بات کر سکتے ہیں. اور ملک صاحب سوری، آپ خود ہی بتا چکے ہیں کہ آپ کے جو رسپانسز ہیں وہ بھی الگوریدم بیسڈ ہیں. آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ کر آئے ہیں. تو آپ میں اور گوگل میں کیا فرق ہے؟ اب ہم گوگل سے کیوں ڈیبیٹ کریں؟ سر میرا پوائنٹ یہ نہیں ہے گوگل، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں نے آپ سے ابھی کلیئر کیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ کی ایج ہوتی ہے، آپ کو جو چیز بتائی جاتی ہے وہی چیز آپ ریپیٹ کر رہے ہیں. آپ لوگ اتنے پرو اسلامک کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ لوگ ایک، چلو اسلامک گھر میں پیدا ہوئے، یا جو نہیں بھی ہوتا وہ بھی ایک اسلام کی طرف آ جاتا ہے. مطلب پرو اسلامک کوئی ایک آیت یا حدیث پیش کی کیسر بھائی نے، مفتی صاحب نے یا میں نے؟ کوئی ایک آیت حدیث
ہم تو پیورلی فلسفیکل اور آپ کے آرگیومنٹس کے انالیسس پہ بات ہو رہی ہے. ایسے تو نہ کریں. جب آپ لاجواب ہو رہے ہیں تو آپ یہ بات کر دیجیے. میں اس ڈیبیٹ کی بات نہیں کر رہا, میں اوور آل آپ کے اسٹانس کی بات کر رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی ایڈ کر دیجیے گا کہ آپ کیا ایک ایسی فیملی میں پیدا ہوئے تھے جہاں پہ آپ کی اپ برنگنگ کے دوران آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کو جو ہم بتا رہے ہیں یہی سارا سچ ہے, نہ کوئی خدا ہے, نہ کوئی ریلیجن ہے, سب الگوریدمس پہ چل رہا ہے, یا ایکچولی آپ ایک اسلامی فیملی میں پیدا ہوئے تھے؟ نہیں, میں ایک اسلامی فیملی میں پیدا ہوا تھا, لیکن بیسیکلی جیسے میں بڑا ہوتا گیا ہے کہ جیسے جیسے ہمیں بتایا گیا ہم ویسے ہو گئے, اور یہی انسان کی نیچر ہے, دیٹ از دی الٹیمیٹ ٹروتھ. لیکن یہ ٹروتھ آپ کی اپنی ذات پہ اپلائی نہیں ہوتا. آپ اسلامی فیملی میں بدل ہو کے پیدا ہو کے جو کچھ انہوں نے بتایا اس کو ڈینائی کر کے آپ نے ایک اور پوزیشن لے لی. وہ کیوں لی؟ کیونکہ مجھے کوئی اور پوائنٹ زیادہ اپیل کیا. that's what. نو سر, آپ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے ہیں جو کچھ فیملی آپ کو بتاتی ہے اور معاشرہ آپ کو بتاتا ہے, جو باتیں آپ کر رہے ہیں, جتنی بھی فلاسفیز آپ کہہ رہے ہیں, یہ بیسک ایکچولی انائلسٹک فلاسفیز ہیں. ایکچولی یہ سولوپسزم میں بھی ہم کٹ ان کر رہے ہیں. آل آف دیز فلاسفیز یہ ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں ہے. سو یہ آپ کا اسپیشل اسٹیٹس کیوں ہے کہ ہم تو مذہبی اس لیے ہو گئے کہ مذہبی گھروں میں پیدا ہوئے تھے, اینڈ دیٹ از دی الٹیمیٹ ٹروتھ, بٹ سم ہاؤ یہ ٹروتھ آپ پہ اپلائی نہیں ہوا اینڈ یو چینجڈ. لیکن آپ مجھے جب نائلسٹک فلسفی کا سبسکرائبر کہہ رہے ہیں تو بیسیکلی میں تو نہیں ہوں نائلسٹک فلسفی کا سبسکرائبر. سو یو ڈو تھنک کہ آپ کی زندگی کا پرپز ہے کوئی, کائنات کا پرپز ہے کوئی؟ Not that grander purpose that religious people talk about. اس کے علاوہ نان ریلیجس پیپل کے ہاں کوئی پرپز ہے کوئی انسانی زندگی کا, ایگزسٹنس کا, فنومنا کا؟ آپ جب جی رہے ہیں یا جو بھی آپ کو بتایا گیا ہے وہ اٹ سیلف ایک پرپز ہے. جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ جب پلیجر آپ کے نزدیک پرپز ہے, جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس لائف میں کوئی پرپز نہیں ہے تو آپ کی اس تھنکنگ سے ایک اور یو سی ہائر پرپز اور گرینڈر پرپز بورن ہو جاتا ہے. میں ایک آیت کوٹ کرنا چاہوں گا, پلیز. رک جائیے. اگر آپ کے نزدیک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لائف ہم جی رہے ہیں وہی ہمارے نزدیک پرپز ہے, تو پلیجر اور پین آپ کے نزدیک پرپز میں شامل ہے یا نہیں؟ پلیجر اور پین پرپز میں شامل اس طرح سے ہے کہ وہ جس طرح سے بھی ہو ہے شامل یا نہیں؟ سب کچھ ہے, جو بھی آپ کے سراؤنڈنگ میں ہو رہا ہے وہ ہے. پلیجر اور پین شامل ہے تو پھر آپ ہیڈنسٹ ہوئے. another لیبل, یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں شروع سے کہ آپ لیبلز بڑی جلدی پٹ کرتے ہیں, وہی آپ کا کام ہے. بھائی یہ والے لیبل ہمارے بنائے ہوئے نہیں ہیں, یہ تو آپ ہی لوگوں نے بنا رکھے ہیں کہ جو پلیجر اور پین کو پرپز بنائے گا اس کو ہیڈنسٹ کہیں گے. ہم تو وہی ریپیٹ کر رہے ہیں الگوریدم کی بنیاد پہ. اب آپ کو پرابلم کیا ہے؟ مجھے پتا ہے ہیڈنسٹ ان کو کہیں گے جو پلیجر اور پین کو اپنا پرپز بنائیں گے, لیکن اس کی بیس پہ وہ ایک گرینڈر پرپز اس کو بنا کے پیش کرتے ہیں نا. پلیجر اور پین کو اس کی بیس پہ ایک اسپرچل مطلب پاتھ وے دیتے ہیں نا. میں تو وہ نہیں دے رہا, میں تو کہہ رہا ہوں نہیں, یہ کوئی ضروری نہیں ہے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اسپرچل پاتھ وے دیں. ان میں سے بہت سے لوگ خصوصاً فوک ہیڈنسٹ جو ہیں وہ تو جو دنیاوی پلیجر ہوتا ہے وہ چاہے جس طریقے سے بھی آئے, وہ کسی بھی طریقے سے آئے, جانور بن کر بھی آئے, وہ اس پلیجر کو اپنا مقصد بنائیں گے. انہیں کو فوک پلیجر ہیڈنسٹ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی ٹون میں تھوڑی سی محسوس ہو رہی ہے ملک صاحب, کیا بات ہے؟ کرختگی تلخی تھوڑی سی. سر تلخی اس لیے ہے کیونکہ میں آپ لوگوں کا اس وقت سے کسی بھی ٹون میں نے آپ لوگوں کا مذاق نہیں اڑایا, لیکن یو ہیو میڈ مطلب سو مچ, آپ ہنسے ہیں, سارا کچھ ہے. آپ لوگوں نے وہی بات پوری کی ہے جو قرآن میں خدا کافروں کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ تم لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں مسلمانوں کا. تو بیسیکلی جب ڈیبیٹ ہو رہی ہو تو اس طرح سے کسی پہ ہنسی کرنا, یا تو مجھے آپ نکال دیں اس ڈیبیٹ سے, یا پھر بات کرنی ہے تو آن سیریس نوٹ کیجئے. اس بات کے بعد آپ کو بھی ہنسنا چاہیے جو میں کہنے لگا ہوں کہ جتنی آپ کے لہجے میں اس وقت فرسٹریشن ہے, جتنی آپ کو تلخی ہے, میرا کمپیوٹر کبھی مجھے ایسے جواب نہیں دیتا. آپ کے اندر یہ فیلنگز کہاں پہ ڈیولپ ہو رہی ہیں, گیون دا فیکٹ کہ کوئی پروفاؤنڈ سیلف بھی نہیں ہے, کوئی کانشیس بھی نہیں ہے.
کہاں پہ آپ کو یہ تلخی فیل ہو رہی ہے جس کا فیڈ بیک ہمیں مل رہا ہے؟ اچھا جی، بس ٹھیک ہے. اس سوال کا یہ جواب ہے کہ وہی جواب ہے جو بیسیکلی میں شروع سے دے رہا ہوں کہ یہ ورڈز جو ہیں دیز ورڈز آر کریٹڈ بائی دوز سینسول ایکٹیویٹی پرسیپشنز, اور ان ورڈز کی بیس پہ اب ہم یہ سینسول پرسیپشنز جو ہیں وہ کریٹ کر سکتے ہیں. جیسے آپ مجھے غصہ دلانا چاہیں تو آپ مجھے گالی دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر مجھے پتا نہیں ہوگا اس جی ملک صاحب جو آپ نے اتنی بڑی بات کہی ہے, اکارڈنگ ٹو ہو اٹ از the truth? According to my observation, nothing, no one else. And is there a reason for us to take that seriously then, given the fact کہ یہ آپ کی ذاتی ہے, اور آپ نے پہلے جو بات کہی اس کو میں شامل کروں تو یہ آپ کے کسی انر سیلف سے بھی نہیں آئی, کانشیس میں بھی نہیں ہے, انٹرنلائز بھی نہیں ہوئی ہے. دین بھائی ایک سوال میرا بھی ہے کہ کیا الگوریدم آبزرویشن ہوتی ہے, یعنی الگوریدم کو سیٹ کیا جاتا ہے یا آبزرویشن بیسڈ ہوتی ہے؟ کیسر بھائی میرا سوال یہ آپ سے. سر اچھا چلیں کیسر بھائی آنسر کرتے ہیں. ہم ایک لمیٹڈ ایلوسو قسم کی فریڈم دے سکیں جسے مشین لرننگ کہا جاتا ہے, دیر از اے پاسبلٹی, لیکن اس کے جو الگوریدمز ہیں وہ پری ڈیفائنڈ ہوتے ہیں. پری ڈیفائنڈ ہوتے ہیں, ایگزیکٹلی. وہ یہ نہیں کہ آپ نے کچھ بھی آبزرو کیا اور اس کو انٹرنلائز کر دیا, ایسا نہیں ہوتا, بلکہ وہ پہلے سے پری ڈیفائنڈ ہوتا ہے کہ یہ آبزرو کیا جا سکتا ہے. کیسر بھائی آپ سے میں ایک کوشچن کروں گا کہ آپ آبزرور اور آبزرویشن کو سیپریٹ کرتے ہیں یا سیم ایک چیز کنسیڈر کرتے ہیں؟ کین یو سیپریٹ دا بوتھ آف دیم؟ یس آئی ڈو. So what is the reason of that? بیکاز ایک آبزرور ہوتا ہے اور ایک آبزرویشن ہوتی ہے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ آبزرور کے بغیر آبزرویشن ہو سکتی ہے. آبزرور کے بغیر آبزرویشن ایک پرٹیکولر جو آبزرور ہے اس کے بغیر نہیں ہو سکتی, لیکن آپ کا کویسچن ایکچولی سے ڈیپر لیول کا ہے کہ اگر آبزرویشن نہیں ہوئی تو اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کی آبزرویشن ہونی چاہیے تھی وہ چیز ہی نہیں ہوئی. ہاں, میرا یہ کویسچن ایک غالب کے شعر سے بھی ہے کہ اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے, حیراں ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں. فینسی ٹرمز جی, بہت اچھا شعر آپ نے کہا. But here is the thing, ہماری بات اچھا طرف اس کو لے جاتا ہوں سے کہ جنگل میں ایک درخت کٹ کے گرتا ہے جسے کسی نے آبزرو نہیں کیا, دیر فار آبزرویشن نہیں ہوئی. کین دس بی یوز ٹو سے کہ درخت گرا ہی نہیں ہے؟ لیکن جب درخت گرا ہے اس کو کسی نے آبزرو نہیں کیا, تو کون کہہ رہا ہے جو درخت گرا؟ یہی تو میرا کویسچن ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر کون کہہ رہا ہے, کسی نہ کسی اسٹیج پہ یہ بات سامنے آ سکتی ہے. ایون اینڈ آئی فلی انڈرسٹینڈ کہ آپ کوانٹم فزکس میں آپ سپر پوزیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کیونکہ ایگزامپلز وہیں پہ کوٹ کی جاتی ہیں, لیکن اگر سپر پوزیشن پہ بھی ہم اگر جاتے ہیں سو دا فیکٹ کہ ایک پارٹیکل ایک سے زیادہ وقت میں ایک جگہ پہ وہ ہو سکتا ہے, اینڈ دیٹ از ویئر دی ڈیڈ اینڈ الائیو کیٹ ایکسپیریمنٹ کمز ان. But if there is no observer, that is not to say کہ وہ occurrence نہیں ہوئی ہے, وہ چیز وجود میں نہیں آئی ہے. Are you with me on this? I'm saying that when you perceive something, you are the one that is perceiving. You are the perceiver, and without that there is no perception. So basically آپ یہ کوشچن کر رہے ہیں کہ آپ ادھر نہیں ہو تو وہ پرسپشن کیسے پاسبل ہے, میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. لیکن اگر آپ وہاں پہ ہو تو پرسپشن نہ صرف پاسبل ہے بلکہ نیسیسری ہے. ٹرو. تو پھر ہم اس کو سیپریٹ تو نہیں نہ کر سکتے کہ پرسیور اور پرسپشن جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے, وہ کوئی الگ اینٹیٹیز ہیں, وہ سیم ہے, وہ ایک یونیٹری موومنٹ ہے. ڈرائیور اور ڈرائیونگ کو ہم سیپریٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جب وہ ڈرائیونگ کا عمل ہو رہا ہے تب اس کو سیپریٹ کر کے آپ پیش کریں گے. Because there is a driver and that driver is driving, yes, separate کریں گے absolutely. نہیں, جب عمل ہو رہا ہے ڈرائیونگ کا تو ڈرائیور جو ہے وہ ڈرائیونگ سے سیپریٹ ہے. ڈرائیور ہے تو ڈرائیونگ ہو رہی ہے نا. ایبسلیوٹلی, کیونکہ ڈرائیور جو ہے وہ ایک ناؤن ہے, ڈرائیونگ جو ہے وہ ایک فعل ہے, ایک کیسے کہتے ہیں, اٹس اے ورب, کہ وہ ایک چیز ہو رہی ہے, کرنے والا جو ہے وہ سیپریٹ ہے than the thing which is being done, obviously.
that is you see used for the sake of understanding, but मेरा question जरा और deeper था, पता नहीं, I don't think I could make myself clear. कैसर भाई देखें, मेरे ख्याल से गुफ्तगू सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि आपकी डेफिनेटिव आर्गुमेंट क्या है खुदा के अदम वजूद पर, वो है नहीं मेरे ख्याल से, वरना तो फिर हम ड्रैग करते रहेंगे, चलते रहेंगे. सॉरी टू से, आप मजीद इंटरटेन करना चाहें, इट्स एंटायरली अप टू यू. लास्ट पॉइंट सर, लास्ट पॉइंट इफ यू अच्छा, एक और चीज मलिक साहब जो आपने मिसाल दी है, मैं सुन भी रहा था, थोड़ा सा मैं इधर उधर भी हो गया. कैसर भाई ने दो चीजों बड़ी प्यारी बात की थी, उसमें आपने एक चीज रखी है. मेरा सवाल है, जो आप प्रेजेंट एग्जाम्पल जो दे रहे हैं कि एक दरख्त गिर रहा है तो उसको कोई बंदा देख रहा है, देखने वाला ना हो तो वो परसेप्शन कायम नहीं हो सकता, ऐसे ही है ना? यानी उसका होना जरूरी है ताकि वो देखे वो चीज हो रही है, ऐसे ही है. फिर सवाल ये है कि वो शख्स वहां है और वो चीज नहीं हो रही, तो वो ऑब्जर्व नहीं करेगा वो चीज, दैट मीन्स कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रही. दी होल पॉइंट ये है. मगर मसला ये है कि उस चीज का होना और उसका ऑब्जर्व करना, ये दोनों चीजें उसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर खड़ी हैं. यानी आप इंफॉर्मेशन को लाजिम कर रहे हैं कि वो उसके एग्जिस्ट करने के लिए मौजूद होती है. यानी एक इंफॉर्मेशन, मिसाल के तौर पर एक अमल हो रहा है, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है. दरख्त कटा, दरख्त इस तरह का होता है, वो इस तरह झूम के नीचे गिरा, ये एक इंफॉर्मेशन है जो कलेक्ट होकर एक पूरा का पूरी ऑब्जर्वेशन में आई. मगर मकसद ये है कि वो चीज हुई तभी उसने ऑब्जर्व किया. अगर वो चीज ना होती तो वो वहां खड़ा भी हो, उसको कोई चीज नजर नहीं आएगी. सो दैट मीन्स कि दोनों चीजें अपनी जगह पर कायम हैं. किसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, किसी डाटा को कलेक्ट करने के लिए एक वजूद चाहिए, और उस डाटा और इंफॉर्मेशन का वजूद उससे एक्सटर्नल होना चाहिए, ये भी एक फैक्ट है. तो दोनों चीजें अपनी जगह पर हैं एक परसेप्शन के क्रिएट करने के लिए. सो दैट्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हम मिस कर जाते हैं. जी खत्म करते हैं मलिक साहब. लेकिन ये जो हम जो एनालॉजीज डिस्कस कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये किसी पॉइंट को की तरफ लीड करने के लिए है ना. व्हाट इज दैट पॉइंट? दैट पॉइंट बेसिकली, वो मैं आयत आपको कब से कोट करना चाह रहा हूँ, मतलब उस आयत की इतनी वो मेरा बेसिक मतलब मेन पॉइंट नहीं है, लेकिन वो एक पॉइंट है जो हैप्पीनेस और फियर को मैं इतनी देर से लेके आ रहा हूँ. वो किस वजह से लेके आ रहा हूँ? आयत आपको पता होगा, सूरह आले इमरान की आयत है कि ज़ुय्यिना लिन्नास से हुब्बुश शहवात वाली. उसमें खुदा कहता है कि मतलब जीनत बना दी गई तमाम नास के लिए. जब वो कहता है ना या अय्युहन नास, तो वो तमाम नास को मुखातिब कर रहा होता है. तो जब तमाम इंसानों के लिए जीनत या उसकी रगबत रख दी गई, औरत, सोना चांदी, घोड़े, ठीक है, जो और मवेशी और खेत, ये 5 चीजें हैं बेसिकली. डू यू एग्री? आप कैरी ऑन करें आगे, आप बात पूरी कीजिए. जी. तो मैं बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो इंसानों की बात कर रहा है खुदा, तो ह्यूमन नेचर जो है वो तमाम इंसानों की सेम है. और उनमें से चलो एक दो को तो मैं सब्सक्राइब करूंगा, लेकिन बाकी चीजें मेरे लिए इररेलेवेंट हैं. खेत मेरे लिए इररेलेवेंट है, माल मवेशी मेरे लिए इररेलेवेंट है, और ये चीजें. और जब उसने खुदा ने ये बात की, और उसकी नेक्स्ट आयत में खुदा ने कहा कि एक मिनट में यहीं आपको रोकूंगा. नहीं, वो गलत ट्रांसलेशन हो रहा है, ये गलत अंडरस्टैंडिंग हो रही है. आयत दोबारा पढ़िए जरा. एक सेकंड दीजिएगा, मैं आपको सामने रख के ही पढ़ देता हूँ. हाँ, नहीं, आपने जितना पढ़ा ना उसको लिए आपको कुरान खोलने की जरूरत नहीं है, वहीं पर जवाब है आपके सवाल का. बस जितना हिस्सा आपने पढ़ा उसको दोबारा पढ़ लीजिए. जी. खुदा ने कहा है कि ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति. बस एक मिनट, हुब्बुश शहवाति, यहाँ इसका तर्जुमा कीजिएगा इतने हिस्से का. इसका तर्जुमा आपको मैं मौलाना मौदूदी का तर्जुमा आपको पढ़ के सुनाने लगा हूँ. ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा, मैं खोल के ही सुना देता हूँ आपको. I'm sorry, I'm wasting your time. बहुत दूर से कान पकड़ते हैं मलिक साहब, बहुत दूर से. अच्छा हाँ, उसमें लिखा हुआ है कि तमाम इंसानों के लिए रगबत नफ्स बना दिया. रगबत नफ्स बना दी, ठीक है. सुन लीजिए, रगबत नफ्स बना दी. उसके बाद आया है मिनन निसाई, मिन का लफ्ज आया है, और ये मिन है बयानिया, ठीक है. आगे जितनी भी बातें हैं
وہ ساری کی ساری بطور مثال ذکر کی گئی ہیں. اصل مقدمہ یہ نہیں ہے کہ تمام انسانوں کے اندر ان 5 چیزوں کا جن کا ذکر اللہ نے کیا ہے ان سب کی محبت یکساں طور پر ہے. اصل بات یہ ہے کہ انسان کے اندر خواہش نفس ہے. کسی کی خواہش نفس نساء کی طرف ہے، تو کسی کی خواہش نفس بنین کی طرف ہے، تو کسی کی خواہش نفس مال کی طرف ہے، کسی کی خواہش نفس زمین کی طرف ہے. یہ مطلب ہے اس کا، چونکہ من بیانیہ ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہ میرا ایک اب پوائنٹ مجھے تھا. بتائیے آپ کے اندر کوئی خواہش نفس ہے یا نہیں کسی بھی چیز کی، چاہے وہ ان 5 چیزوں کی ہو یا 5 چیزوں کے علاوہ کوئی دنیا میں دوسری چیز ہو، کوئی خواہش نفس ہے؟ خواہش نفس ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ قرآن کا مقدمہ ثابت ہو گیا، جی بات ختم ہو گئی. اب جب آپ کے اندر آگے خواہش چلیں نفس سر. بھی ہے تو یہ الگوریدم بیسڈ ہے یا کانشیس بیسڈ ہے؟ آپ یہ کے خواہش اکارڈنگ کہاں سے کانشیس آئی؟ بیسڈ ہی ہوئی. تو پھر آپ اس کا مطلب کانشیس کے قائل ہیں؟ آپ تو الگوریدم کو چھوڑ کے ابھی سے آپ نے ڈیوورس دے دی ایک ہی سیشن میں. اگر میں کہوں گا کہ میرے اندر خواہش، عورت کی خواہش ہے، تو اس میں کوئی ڈفرنس تو نہیں آ جاتا کہ جانوروں میں بھی عورت کی خواہش ہوتی ہے اپنے دوسرے جینڈر کے اپوزٹ سیکس کی؟ کیا گوگل میں بھی عورت کی خواہش ہے؟ سر میں نے اپنا آرگومنٹ اینیمل سے زیادہ ریلیٹ کیا تھا. گوگل تو میں نے مثال کے طور پہ، جیسے آپ ادھر مثال کے طور پہ کہہ رہے ہیں نا، ویسے بھی میں نے بھی ادھر مثال کے طور پہ کہا تھا. ایگزیکٹلی گوگل نہیں کہا تھا اپنے آپ کو. شور. ایک کوشچن میں بھی ملک صاحب آپ سے پوچھ لوں اب لٹرلی، اب نا اب آپ سے اجازت چاہیں گے اس کے بعد، صرف بریفلی اس کو ایڈریس کیجیے گا پلیز. کہ آپ عورت کی خواہش اور کسی جانور کو کسی فیمیل کی خواہش، اگر کوئی جانور ہے، بلا ہے مثال کے طور پہ، وہ کسی بلی کے ساتھ بائی فورس سیکشول انٹرکورس کر رہا ہے، از دیٹ سیم ایز کہ ایک مرد ہے وہ کسی عورت سے بائی فورس سیکشول انٹرکورس کر رہا ہے؟ ایک بلی کے ساتھ بائی فورس کر رہا ہے وہ جانور، یا اور ایک مرد ایک آئی عورت ڈونٹ کے نو. ساتھ بائی فورس انٹرکورس کر رہا ہے، in your mind is that same thing, no difference? I don't know. I don't have an answer. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریپ بھی آپ کے نزدیک برا نہیں ہے اگر سوشل کنسٹرکٹ نہ ہو. اگر سوشل موریلٹی اگر نہ ہو تو ریپ بھی برا برائی نہیں ہے آپ کے اچھائی. نزدیک؟ سر برائی اچھائی میں نہیں جانا چاہ رہا، وہ ایک بہت ڈیٹیل کنورسیشن ہو جائے نہیں، گی. ہم برائی اچھائی میں دور تک نہیں جا رہے، یہیں اوپر پرت پہ ہی ہیں. لیکن ہاں اندر مفتی نہیں صاحب جائیں گے. مفتی صاحب خوشی غمی رکھتے ہیں کہ یہ خوش ہوں گے کہ اس طرح ریپ کیا جائے، کیونکہ خوشی غمی پر تو یہ جا رہے ہیں نا، اچھائی برائی پہ نہ جائیں. تو یہ بتائیں ذرا، ریپ ہوگا تو خوش ہوں گے یا برا لگے گا؟ سوشل کنسٹرکٹ اگر نہیں ہے تو آپ کو ریپ خوش ہونا چاہیے آپ کو، جیسے ہی ریپ ہوا. سر میں پرسنلی اپنا ایک آرگومنٹ دے سکتا ہوں کہ میں ریپ کر نہیں سکتا، اس کی وجہ ہے. چلیں آپ کے محلے میں خدا نخواستہ کوئی ریپ ہو گیا، آپ کے کسی جاننے والے کا ہو گیا، تو آپ کو خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی. آپ کو غم ہوگا نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوشل کنسٹرکٹ کی بنیاد پر، چونکہ ہر چیز آپ کے یہاں سوشل کنسٹرکٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، تو سوشل کنسٹرکٹ کی بنیاد پر آپ ریپ کو اچھا یا برا یا اس پر خوشی یا غمی محسوس کر رہے ہیں. اگر سوشل کنسٹرکٹ نہ ہو تو آپ کے نزدیک ریپ بھی ٹھیک ہی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو سوشل کنسٹرکٹ بنا ہے وہ کس بیس پہ بنا ہے؟ وہ تو آپ کی بیس ہے بھائی، ہماری بیس کوئی ہے. ہم تو سوشل کنسٹرکٹ کو کچھ بھی نہیں کہتے، ہمارے نزدیک سوشل کنسٹرکٹ کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. وہ آپ نے بنایا. ملک صاحب آپ بھول گئے اپنا آرگیومنٹ، آپ نے بنایا سوشل کنسٹرکٹ. اچھا ٹھیک ہے، آپ دوبارہ کوسچن ریپیٹ کیجئے گا. چلے میرے خیال سے میں اب کافی ہے، آگے بڑھے خسر بھائی. ملک صاحب اب کامنٹس میں اگر آپ نظر مارے نا تو بات یہاں تک چلی جا چکی ہے کہ اب کامنٹس آنے والے ہیں کہ ہم احتجاجاً دھرنا دینے لگے ہیں یہاں پہ. اب ملک صاحب اگر اب بھی آپ کہیں نا کہ مجھے بات کرنے کا موقع نہیں ملا، تو پھر آپ جانے اور عوام جانے. جی ایک لاسٹ پوائنٹ ایڈ کر سکتا ہوں پلیز؟ ہاں، میں بیسیکلی یہ آیت میں نے اس لیے کوٹ کی تھی جو میں نے شروع میں ہیپینس اور فیئر کا دیا تھا، کہ خدا نے بیسیکلی، یا جس کو خدا آپ کہتے ہیں، انہوں نے بیسیکلی ان چیزوں کو ٹارگٹ کر کے پھر اس میں ویری نیکسٹ آیت بتایا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں اس سے اچھی چیز کیا ہے، کہ جو لوگ تقوی کی روش اختیار کریں ان کے لیے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے. اب اس کو بھی آپ ایگزامپلری طور پہ پیش کریں گے کہ یہ ایگزیکٹلی باغ نہیں ہے،
एग्जाम्पल के तौर पे पेश किया गया है। ठीक है सर, थैंक यू, आपका पॉइंट आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया। वहां मिन आया है तो आप समझ जाएं क्या चीज है क्या नहीं, ठीक है। बहुत शुक्रिया मेरा भाई, आप समझे नहीं मुफ्ती साहब ने जो उस आयत में पॉइंट दिया था ना, आपने ग्रिप ही नहीं किया उसको। ग्रिप किया होता तो ये आप सवाल ना करते, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ है जो आपने आगे आयत का किया। जी जी, चले मलिक साहब तशरीफ लाइएगा, बाद में आते जाते रहिएगा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो वेरी मच, शुक्रिया आपका। अच्छा, अब हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, मैं वो चूँकि बड़ी देर से वेट करें तो मैं जल्दी जल्दी एक दो मुस्लिम भाइयों को मैं लूँगा, उसके बाद मैं जाना चाहूँगा शिवन सिंह की तरफ। शिवन सिंह जो हैं, ये मामला होगा हमारे मुफ्ती साहब और आमिर भाई डील करेंगे, लेकिन मैं सिफारिश करूँगा शिवन सिंह भाई की तरफ से बड़ी नरमी के साथ ना स्लो मोशन में आपने बैटिंग करनी है। शिवन शिवन सिंह का मामला मेरे हवाले मत करें, वरना मेरा वोट यही है कि इनको बैक स्टेज से ही सलाम कर दिया जाए। अरे नहीं यार, उस दिन उनसे बात हुई है, क्या मनोरंजन का माहौल बना था। खैर एनीवे, लेट्स। वैसे कैसर भाई, ये जो अभी साहब थे, मैं उस पर एक चीज इजाफा करना चाहूंगा कि आप मुल्हिद को अगर यकीन दिला दें कि वो पंखा है तो वो पंखा भी बन सकता है। ये तो अजीब डिस्कवरी हुई आज। जी जी। अच्छा हैदर भाई एक सेकंड रुकिए, मैं एक्चुअल में ऑडियंस का भी आपने अच्छा किया, मुफ्ती साहब बात कह के मेरे जहन में एक चीज़ आ गई। ऑडियंस बहुत देर से कह रही थी कि आप मलिक साहब को जो है अब आप उनसे इजाज़त लें, अपने अपने तरीके से, कोई नरमी से कोई सख्ती से कह रहे थे लोग, लेकिन हियर इज़ अ थिंग ब्रदर्स, मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे लोगों को मैक्सिमम एंटरटेन करूँ मैं, नॉट नेसेसरली कि गुफ्तगू का कोई फ़ायदा हो रहा है, बल्कि इसलिए कि ये बात अच्छी तरह से सामने आ जाए कि जो एक खुदा के वजूद का इनकार करता है ना, एक सजदे का इनकार करता है, उसे कहाँ कहाँ सजदे करने पड़ते हैं। जैसे मलिक साहब की आपने बातें सुनी कि किस किस चीज़ के सामने वो सरनगूं हो रहे थे, वाई एक सजदे का इनकार है। तो ये इनसे बात करके ऐसा नहीं है कि मैं ये समझूं कि वैसे तो आप हर चीज़ से सीखते हैं, बट इट्स नॉट टू से कि इससे बहुत नॉलेज में इजाफा हो जाता है, लेकिन हमारी स्ट्रीम का मकसद ये है कि खुदा का इनकार करके आप देखें तो सही कि आप इंटेलेक्चुअली किस पस्ती पे इंसान आता है। विद रिस्पेक्ट टू मलिक साहब, मैं उनके बारे में सख्त बात नहीं कहना चाहता, बट दिस इज द रीज़न कि इतनी देर जो है वो, देखिए आपने तो सिर्फ सुना ही है ना,